غور طلب ریڈیو۔ رمضان المبارک اسلامی سال کا 9واں مہینہ ہے، جس میں ہر روز اذان فجر سے لے کر غروب آفتاب تک روزہ رکھا جاتا ہے۔ اس ماہ کے روزے رکھنا اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اس مہینے میں روزے رکھنے کے فوائد اور فضائل لاتعداد ہیں، جس کا صحیح احادیث میں ذکر آتا ہے۔ ان میں سے کچھ یہ ہیں۔ فرمان نبوی ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ اور پاکیزہ ہے۔ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی اس وقت جب وہ افطار کرتا ہے، اور دوسری خوشی اس وقت جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے کا ثواب پانے پر خوش ہوگا۔ جنت کے ایک دروازے کا نام الریان ہے۔ قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزے دار ہی جنت میں داخل ہوں گے، ان کے سوا اور کوئی اس میں داخل نہیں ہوگا۔ اس دن پکارا جائے گا کہ روزے دار کہاں ہیں؟ وہ کھڑے ہو جائیں گے۔ ان کے سوا اس دروازے سے کوئی اور اندر نہیں جانے پائے گا، اور جب یہ لوگ اندر چلے جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر اس سے کوئی اور اندر نہیں جا سکے گا۔ اس مہینے میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کو اپنے لیے مخصوص کر لیا ہے، اور اس کا اجر وہ خود دے گا۔ یہ اجر بے حد اور بے حساب ہوگا۔ ایک حدیث قدسی میں ہے کہ فرمان باری تعالیٰ ہے، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ لیلۃ القدر، جس کی عبادات ہزاروں مہینوں کی عبادت سے زیادہ افضل ہے، اسی مہینے میں آتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے اس رات کا قیام کرے تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور ہر رات اسی طرح ہوتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ماہ رمضان ایک تعلیمی سیشن کی مانند ہے جو نیکی اور تقوی سکھاتا ہے، کیونکہ جب کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو وہ نہ صرف کھانے پینے اور جائز جنسی تعلقات سے گریز کرتا ہے، بلکہ اپنی بہترین مساعی بروئے کار لا کر ہر اس فعل سے بچتا ہے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو اسے فحش گوئی نہیں کرنی چاہیے اور نہ شور و غل ہی کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص اسے گالی دے یا لڑنا چاہے تو اسے صرف یہ کہنا چاہیے، میں روزے سے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جو شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا اور دغا بازی نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ جو اس ساری کائنات کا مالک، قادر مطلق اور علیم و بصیر ہے، اس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے اور وہی جانتا ہے کہ اس کی مخلوق کے لیے کیا چیز بہتر ہے۔ اس نے جو احکامات دیے ہیں ان میں ہماری بہت سی بھلائیاں مضمر ہیں۔ ہم اپنی محدود سوچ کی وجہ سے ممکن ہے کہ انہیں محسوس نہ کر سکیں، مگر وہ لازماً موجود ہیں۔ ہمیں اطاعت گزار بندوں کی طرح اس کے تمام احکامات کی تعمیل کرنی چاہیے، اور ان کاموں اور ظاہری فائدوں سے دور رہنا چاہیے جن سے اس نے ہمیں دور رہنے کے لیے کہا ہے۔ اگر ہم مکمل اطاعت کے جذبے سے اس کے احکامات کی پیروی کریں گے تو فوائد اپنے آپ ہمارے حصے میں آ جائیں گے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم جانو۔